امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 10، اشرف رویہ۔ بچپن میں اشرف کو ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے جسے وہ رویہ کہتا تھا، اور اس کی تلاش میں وہ برسوں گزار چکا ہے۔ صرف راستے میں ایک طاقتور مافیا شخصیت بن جاتا ہے۔ دیر اثنا نیسان ایک مثالی میوزیشین اشرف کے ہوٹل میں منعقد ایک شادی میں پرفارم کرنے کے بعد خود کو شدید خطرے میں پاتی ہے۔ اشرف نیسان کے لیے آتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ ایک طویل عرصے سے کھوئی ہوئی رویہ ہے جس کا وہ برسوں سے پیچھا کر رہا ہے، اور ایک پولیس مخبر محبت، دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کے بھنور میں پھنسے ہوئے اشرف کو اپنی مجرمانہ سلطنت اور اپنے جذبات دونوں کے درمیان ایک ظالمانہ حساب کتاب پر مجبور کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، پیاسا۔ جب سالی اکن ایک طاقتور میڈیا ٹائکون اپنے ایک چینل پر ایک گپ شپ رپورٹر احسن شیوک کے بستر میں مردہ پایا جاتا ہے تو ایک اسکینڈل پھوٹ پڑتا ہے جس سے ان کی بیوی کیریمن اور ان کے بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ برسوں بعد کیریمن ذہنی عدم استحکام میں پیچھے ہٹ جاتی ہے، جبکہ احسن اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ سالی کا بیٹا کینان ایک نشہ آور اداکار کے طور پر ابھرتا ہے، شہرت اور خوشی کو ترجیح دیتا ہے جب تک کہ وہ ساحلی کلبے کی ہیڈ سکارف والی لڑکی منور سے نہیں ملتا۔ اپنی کینسر زدہ ماں اور بہن بھائیوں کے نگران کے طور پر پرورش پانے والی منور ہچکچاتے ہوئے اپنے خاندان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے امیر اڈار کے ساتھ ارینجڈ میرج میں منسلک ہو جاتی ہے۔ مہندی کی رات کے دوران اس کی والدہ کی موت ہو جاتی ہے، اور جب ادار نے اس پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو منور احسن کی مدد سے استنبول بھاگ جاتی ہے۔ نمبر 8، جان بورجو۔ یہ سیریز محمد ایک کامیاب وکیل کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنی ماں کی موت کے بعد اپنی اجنبی بیٹی دعا سے دوبارہ راستہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستے میں طویل عرصے سے دبے ہوئے راز سامنے آتے ہیں جس سے ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خاندان کا نازک توازن اس وقت بکھر جاتا ہے جب جیلال کا چھپا ہوا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ دیر اثنا اس کی بیوی ہینڈن اپنی ارد گرد کے انکشافات سے بے خبر تمام مشکلات کے خلاف خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے لڑتی ہے۔ نمبر 7، صاحب سزلر۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی، عزیز، کیمو، زیلیہا، فیدان، سامت اور بالم، جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوتا ہے۔ رفت ایک استاد بالا سے محبت کرتا ہے، لیکن ماردین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یاووس اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفت کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ نمبر 6، ازاک شہر۔ عالیہ البورا اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے، تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورا قبیلے کا سربراہ جہان البورا عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔
ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورا اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے۔ نمبر 5، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے، جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائے کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ نمبر 4، لیلا حیات اشک عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی میں پھٹ جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر رہی ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کر دیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 3، برگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشت کلمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا ہے، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشت کی بیٹی جان فضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشت پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشت کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 2، دیہا۔ دیوران، ایک میتھمیٹیکل ماہر، اپنے ڈاکٹریٹ کے تھیسس میں ایک اہم دریافت کرتا ہے۔ وہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد اپنی بچپن کی محبت ایسمے کے ساتھ امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم دیوران واحد شخص جو اس کامیابی سے متاثر کرنا چاہتا ہے وہ اس کے والد اسکندر ہے، جنہوں نے برسوں پہلے اس کے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ اسکندر نے اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے دیوران اپنے چھوٹے بھائی بوران کو اپنے والد کے ساتھ شامل ہونے سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو پہلے ہی بوران کے لیے منصوبہ بنا چکے ہیں۔ بوران کے اسکندر کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد دیوران کے منصوبوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، کرال کائبیدر سے۔ یہ سیریز کینان باران کی پیروی کرتی ہے، ایک کامیاب تاجر اپنی بیوی خاندان کے ساتھ پریشان کن شادی میں مصروف ہے۔ اس کے معاملات اسے اپنی عزت نفس کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کینان کی زندگی ایک غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون فادی نے بدل دی ہے۔ ان کا رشتہ ایک زوال کی طرف جاتا ہے جو کنٹرول اور آزادی کے درمیان طاقت کی کشمکش کو تلاش کرتے ہوئے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔